من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجتک الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد وقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس عشرہ محرم کی یہ دوسری مجلس ہے اور میں اپنے ٹاپک قرآن، ایمان، عقل، اہل بیت کی نظر کے عنوان سے مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ جب انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہو، اس کا صحیح استعمال کرنا یہ شکرانِ نعمت ہے، اور اسی کا غلط استعمال کرنا کفران نعمت ہے۔ تو اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فطرتاً لاہ التی فطرنا، بے شک کہ اللہ نے تمام لوگوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے صحیح عقائد دے کر بچے کو پیدا کیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ توحید کو ڈال کر بھیجتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے ذہن میں غیب کی طرف رجوع پایا جاتا ہے کہ کوئی غیب ہے۔ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہادی ہونا چاہیے۔ جب خالق ہے تو ہادی بھی ہونا چاہیے، اور ہادی میں ایسی صفات ہونا چاہیے کہ وہ لرزشوں سے پاک ہو، خطاؤں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے کہ خود کو آخرت کے لیے تیار کر لے۔ یہ زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہو اور میری جو مرضی آئے میں کرتی پھروں اور جزا اور سزا نہ ہو؟ یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے کہ انسان اچھائی کی طرف رغبت رکھتا ہے اور کمال کے درجے میں پہنچنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جہاں بھی اچھائی دیکھتا ہے اپنے آپ کو آگے سے آگے لے جانا چاہتا ہے اور کمال کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کوئی دنیا کا آدمی جو اگر خدا کو نہیں بھی مانتا ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے
کہ کمال کے درجے تک پہنچ جائے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے کمال نہیں چاہیے۔ اب ہر انسان اپنے اپنے طور پر کمال تلاش کر رہا ہے۔ لیکن آئیں ذرا معصوم سے پوچھتے ہیں کہ کمال کیا ہے، اور کس طرح ہم اس کمال تک پہنچ کر اپنی عقل کو قرآن اور اہل بیت کی ہدایت سے منور کر سکتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کمال کے درجے تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے اس کو وجہ تخلیق کائنات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں خلق کیا ہے، یعنی وجہ تخلیق کائنات کیا ہے، کہ میرے رب نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا ہے۔ بے شمار آیات اور کثیر احادیث سے یہ ظاہر ہے کہ خالق عالم نے زمین و آسمان، عرش و کرسی اور جمیع مخلوقات کو نہیں پیدا کیا مگر صرف عبادت کے واسطے۔ خدا نے ہمارے لیے زمین و آسمان نہیں پیدا کیے ہیں، یہ عرش و کرسی نہیں پیدا کی ہے، یہ مخلوقات نہیں پیدا کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام مخلوق کو صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا پوری طرح سے جاننا ضروری ہے کہ عبادت اور معرفت لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے بہت لازمی ہے۔ بغیر معرفت عبادت بیکار ہے، اور بغیر عبادت معرفت بیکار ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن بہت ضروری ہے۔ اب معصوم کیا کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں جو کہ روح عبادت ہے، یعنی جب آپ عبادت کرتے ہیں تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میری کچھ خاص شرطیں ہیں اور یہ عبادت کی روح ہے، اس کے بغیر تمہاری عبادت مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کسی انسان کے جسم میں اگر روح نہ ہو تو انسان نامکمل ہے، بالکل اسی طرح سے اگر ہماری عبادات کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو ہماری عبادات نامکمل ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز خشوع، یہ پہلی چیز ہے جو ہماری عبادت کے اندر پروردگار عالم کہتا ہے کہ موجود ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز حضور قلب، دل سے عبادت کو کرنا، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جانا، قلب اور محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی عبادت میں خشوع نہیں ہے یا حضور قلب نہیں ہے تو انسان کی عبادت میں لطف عبادت نہیں رہتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے۔ خشوع اور حضور قلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کا خیال رکھ کر عبادت کرے تو جو عبادت گزار عبادت کر رہا ہے اس کو گناہوں سے دور رکھے گی۔ یعنی اگر کسی کی عبادت میں خضوع اور حضور قلب نہیں ہے تو نمازی نماز پڑھنے کے باوجود گناہ میں مبتلا رہے گا۔ مثلا ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ 5 وقت اول ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں، مگر وہی لوگ گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عیاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بے حجابی اور حرام بھی کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نہ تو ان کے اندر خضوع ہے اور نہ حضور قلب۔ ان تمام گناہوں سے انسان
اس وقت اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے جب وہ اپنے رب کی عبادت حضور قلب کے ساتھ کرے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عبادت کا باشرط ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر عبادت شرط کے ساتھ ادا نہ ہو تو حکم خدا کے مطابق نہیں بلکہ عادتاً یہ عبادت کی جا رہی ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری نماز ہمیں برے اعمال کرنے سے روک رہی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں روک رہی ہے تو وہ نماز مقصد خالق کو پورا نہیں کر رہی ہے بلکہ ظاہری دکھاوے یا عادت کی بنا پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے جن شرطوں کا ہونا ضروری ہے وہ بہترین شرط یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے اہل بیت نے بتائی ہے، اور اہل بیت کہتے ہیں کہ آداب عبادت کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے خلوص نیت۔ اسی لیے ہمارے خاتم النبیین سردار عارفین رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ امام ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، وہ نیت جس میں ارادہ قربت نہ ہو لا حاصل ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے امام؟ کہتے ہیں وہ نیت جس میں ارادہ قربت نہ ہو لا حاصل ہے، اور قربت سے مراد قربت جسمانی نہیں ہے، قربت روحانی ہے، یعنی حضور قلب۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت جسمانی محال ہے، خدا کوئی جسم تو نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ تو ایک روحانی فیلنگ ہے۔ کیا ہم جب اپنے مصلی پر آتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہماری دل کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا ہے، یعنی خدا صرف ایک احساس کا نام ہے۔ خدا کی قربت سے مراد وہ قربت ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے بہت قریب ہے، یعنی عادت اور عمل میں اس سے بہت قریب ہے۔ نیت نماز لا خالص ہو اور صحیح نیت کی جائے مگر اس میں قربت خالق کے سوا کوئی اور مقصود ہو، یعنی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نیت میں کیا حضور قلب ہے یا عادت سے پڑھ رہے ہیں؟ مثلاً یہ کہ لوگ اس کو ایک مقدس اور پرہیزگار سمجھنے لگے، یا کوئی دولت مند اس کی نماز سے متاثر ہو کر اس پر مہربان ہو جائے۔ مولا امیر المومنین نے نیت کے خالص ہونے کو اپنے خطبہ نمبر 12 میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم آپ کو جمل والوں پر غلبہ عطا کیا تو اس موقع پر آپ کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا مولا تو وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے آپ کو دشمنوں پر کیسی فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ یہ مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ جب مولا کو اللہ تعالیٰ نے جمل کی جنگ میں فتح دی تو وہاں پر موجود ایک صحابی نے مولا سے کہا کہ مولا میرا فلاں بھائی یہاں پر نہیں ہے، لیکن اگر موجود ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ اللہ نے آپ کو کیسی فتح نصیب کی ہے۔ تو جانتے ہیں مولا نے مسکرا کر کیا فرمایا؟ کہا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا، وہ آپ کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس موجود تھا،
بلکہ ہمارے اس لشکر میں بھی شامل تھا، بلکہ ابھی جو قبروں کے اندر لوگ موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جو عورتوں کے شکم میں موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت ملے گی۔ مولا کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی دل سے سچی نیت سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے گا تو چاہے امام زمانہ کے ظہور کے دور میں وہ موجود ہو یا نہ ہو، علی کے دور میں موجود ہو یا نہ ہو، ان کے لشکر میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ مولا نیت کو پہچانتے ہیں، اہل بیت آپ کی نیت کو پہچانتے ہیں۔ میرے مولا اس خطبے میں انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نمازی نیت اور تمہاری اس نماز کی نیت تمہیں اپنے رب سے قریب کرے گی اور دور کرے گی۔ تمہاری نیت تمہیں تمہارے رب سے قریب بھی کر سکتی ہے اور دور بھی کر سکتی ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص رکھو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ کسی انسان کو، کہ وہ انسان آپ کی عبادت کو دیکھ کر آپ سے متاثر ہو جائے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ دکھلاوے کی عبادت کرتے ہیں، دکھلاوے کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دکھلاوے کی اہل سادات سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے دل میں کھوٹ رکھتے ہیں۔ تو کیا میرا رب، رسول خدا اور اہل بیت ان کے دلوں کے حال کو نہیں جانتے؟ کیا میرا رب ان کی اس عبادت کو قبول کرے گا؟ کیا اہل بیت ان کی شفاعت کریں گے؟ جو لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں اور ظاہری دکھاوا کرتے ہیں، تو کیا میرا پروردگار عالم حشر کے میدان میں انہیں معاف کر دے گا؟ خدا ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتی ہوں۔ یہ واقعہ عین الحیات علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب سے پیش کر رہی ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے گیا اور اول وقت محل کی چھت پر چلا گیا اور انتظار کرنے لگا تاکہ بادشاہ اور ملکہ جب سو جائیں تو ان کا ہار چوری کر لیں۔ اسی دوران اس نے ملکہ اور بادشاہ کو یہ باتیں کرتے سنا۔ ملکہ بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک لڑکی عطا کی، اب وہ خدا کے حکم سے جوان ہو گئی ہے، آپ اس کی شادی کی کچھ فکر کیوں نہیں کرتے؟ بادشاہ نے کہا، سوچ تو رہا ہوں کہ کسی حق پسند عبادت گزار فرد سے اس کی شادی کر دوں، مگر ابھی کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ ملکہ نے کہا، یہ کیا مشکل بات ہے، داروغہ کو حکم دیجئے کہ وہ علی صبح یعنی صبح صبح مسجد میں جا کر بیٹھ جائے، جو جوان سب سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو اس کو پکڑ لائے، ہم اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دیں گے، ہمیں کسی دولت مند کی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، خدا نے ہمیں سب کچھ تو دے رکھا ہے۔ اب بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی، اس نے داروغہ کو حکم دیا کہ وہ علیہ صبح مسجد جائے اور سب سے پہلے آنے والے کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آئے۔ چور یہ بات سن رہا تھا، بڑا خوش ہوا، سوچا دل میں موقع مل گیا، اور فوراً چھت سے اتر کر چلا گیا اور صبح صبح مسجد جا کر بیٹھ گیا۔ داروغہ جب وہاں پہنچا تو اسے سب سے پہلے پایا۔ داروغہ نے پکڑ کر بادشاہ سلامت کے حضور میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا
کہ اس کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر ہمارے پاس لے آؤ، ہم اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کریں گے اور آدھی حکومت بھی عطا کر دیں گے۔ بادشاہ نے اس جوان سے پوچھا، کیوں میاں خوشبخت، تمہیں منظور ہے؟ قدرت نے چور کو توفیق نیک عطا فرمائی۔ جب خدا کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو اسے ایک ایسی منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ بس وہ پھر اپنے رب کا بندہ بن جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے چور کے دل میں توفیق ڈالی اور وہ چور سوچا کہ جب میں نے جھوٹی نماز کا سوچا اور پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھی سلطنت اور بادشاہ کی دامادی دے دی۔ اگر میں واقعی اس قادر مطلق کی سچی عبادت کرنے لگوں تو وہ مجھے کیا نہیں دے گا۔ اس نے بادشاہ سے صاف صاف انکار کر دیا کہ مجھے تیری سلطنت کی ضرورت نہیں، جس رب کائنات نے آدھی حکومت دلوائی ہے وہ پوری حکومت بھی دلوا سکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس جوان بخت کو گلے لگا لیا اور کہا، میں تجھے پوری سلطنت دیتا ہوں۔ یہاں رک کر حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ آپ کو یاد دلا دیتی ہوں۔ جب زلیخا کو یوسف چاہیے تھے تو بس یوسف ہی اس کے دل میں تھا، لیکن جب یوسف نے زلیخا کو جوانی پلٹا دی تو اسے اپنے رب سے محبت ہو گئی تھی اور اتنی عبادت کی کہ یوسف کو یہ کہنا پڑا کہ اے زلیخا، ایک وقت تھا کہ تم مجھے دیکھے بغیر اپنا دن نہیں گزارتی تھی، اور آج جب رب کائنات نے مجھے تمہاری شریک حیات میں شامل کر دیا ہے تو تم مجھے اپنے پاس بلاتی ہی نہیں ہو۔ تب زلیخا نے ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ میرا رب میری نظر کے سامنے اور میری نیتوں کو جانتا ہے، میرا رب میری نیت خالص کو جانتا ہے۔ اب مجھے دنیا سے نہیں آخرت سے محبت ہو گئی ہے، اب مجھے یوسف سے نہیں یوسف کے رب سے محبت ہو گئی ہے۔ ہمیں بھی اپنے رب سے محبت کرنی ہے اور اتنی محبت کرنی ہے، اس طرح سے محبت کرنی ہے کہ میرا رب میرے لیے دنیا میں ہر طرح کی نعمت میرے آگے لا کر ڈال دے، جو میں سوچوں اسے پالوں۔ یعنی ایمان کی بنیاد خالص نیت ہے، اور خدا اجر بھی نیت پر دیتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عقل کو استعمال کر لے، نہ کہ دنیا کی محبت حاصل کرنے والا، کیونکہ دنیا تو کچھ دن کی ہے اور ہمیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ لہٰذا عبادت میں انتہائی خلوص کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی، خدا کہتا ہے ان کی نماز تجارتی ہے۔ مولا کہتے ہیں اور جو لوگ نماز جہنم کے خوف سے پڑھتے ہیں ان کی نماز غلامانہ ہے، یعنی وہ غلاموں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اور جو لوگ نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ لائق عبادت ہے، تو پروردگار عالم کہتا ہے مجھے اس نماز سے محبت ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھیں، تجارت والی، غلامی والی یا محبت والی۔ یہ جو محرم آتا ہے اس فرش ازاں پر ہمیں بہت سارے علم کے خزانے دے کر جاتا ہے۔ اب اسے جو حاصل کرنا چاہے، کچھ لوگ علم دروازے پر پہنچائیں تو بھی نہیں چاہیے، اور کچھ علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر بھی کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، خدا کی بندگی چاہیے ہے یا دنیا چاہیے ہے؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی
محبت چاہیے ہے، اہل بیت کا ساتھ چاہیے ہے، ایمان کی مضبوطی چاہیے ہے، یا چند روزہ دنیا میں جو ہمیں عہدہ ملا ہے، دولت ملی ہے، شہرت ملی ہے، اسی کو اپنے پاس رکھنا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اس فیصلے کو آپ نے ہی سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو کیا چاہیے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ مجھے خدا کو پسند ہے ان کی نماز جو معرفت کے ساتھ ہو۔ معرفت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز خدا کو پسند ہے، اور یہی عبادت وہ پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندے اس کے عشق اور محبت کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہوگی وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے پالنے والے، میں تو تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ خدا نے جواب دیا، میری نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کرو، محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ کتنا پیارا جملہ ہے! خدا کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے ہمیں کہ اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کون کون سی نعمت سے نوازا ہے، مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر کریں گے، اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں گے، تو یقین جانیے ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے رب کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، خدا سے محبت کرو اس کی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو خدا کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ انما الاعمال بالنیات، خدا نیتوں کو جانتا ہے۔ خدا نیتوں کو جانتا ہے۔ خدا ان کی نیتوں کو بھی جانتا تھا جو کربلا میں 72 میں شامل تھے۔ خدا میری اور آپ کی نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم اس فرش عزا پر کیا لینے آئے ہیں۔ خدا حسین کی نیت کو بھی جانتا تھا کہ حسین کربلا پر کیا دینے آئے ہیں۔ خدا زینب کبریٰ ام کلثوم کی نیت کو بھی جانتا تھا۔ خدا معصوم سکینہ کی نیت کو بھی جانتا تھا۔ ارے محرم واپس دوسری شب کو لے کر آ گیا۔ آج ہم فرش عزا پر کریا کر رہے ہیں۔ اب ہم اجر و ثواب کے لیے عزاداری میں آتے ہیں یا حسین سے محبت کے لیے آتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم عزاداری میں کیوں آتے ہیں۔ جناب سیدہ کو پرسہ دینے آتے ہیں، کس کا پرسہ؟ امام حسین کا پرسہ کہ نہیں امام زمانہ کو پرسہ دینے آتے ہیں، یا واقعی زہرا کو پرسہ دینے آتے ہیں کہ جس کو زہرا نے زحمتیں اٹھا اٹھا کر پالا تھا؟ سب کے یہی جملے ہیں کہ پروردگار گواہ رہنا، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ کربلا کے کون سے مصائب کو آپ کے سامنے پیش کروں، تو خیال آیا کہ 2 محرم ہے،
آج سے کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ حسین کی آمد ہے۔ جناب سید الشہداء کا کربلا میں آنا کیسے وارد ہوا، کیسے تشریف لائے؟ میری تمام ماؤں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آج ذرا کربلا کو محسوس کیجیے گا کہ ہم سب کربلا گئے ہیں اور حسین تشریف لا رہے ہیں۔ ہم حسین کے استقبال کے لیے قدموں کو چومنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب تشریف لائے تو راوی نے لکھا ہے کہ سید الشہداء کی جو سواری ہے، جو رسول خدا کی سواری ہے، اس کا نام ذوالجناح ہے۔ رک جاتی ہے۔ آپ کا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عام سواری نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ یہ میرے نانا کی سواری ہے، یہ میرے بابا علی مرتضیٰ کی سواری ہے۔ نانا نے مجھے یہ تحفے میں دی تھی۔ 3 برس کے تھے حسین اور یہ گھوڑا صحن میں بندھا ہوا تھا مسجد کے۔ سید الشہداء نے کہا، نانا میں آپ کے اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا، یہ گھوڑا ابھی سواری نہیں دیتا، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ کہا، نانا میں سوار ہونا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے حسین کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون حسین ہے جو جناب رسالت مآب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے گھوڑے پر سوار ہونا ہے، مجھے جانا ہے۔ اب پیغمبر نے حسین کو چومنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد پیچھے ہٹتے لگے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، دور جانے لگے اور بہت دور جا کر کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اتنا مسکرا رہے ہیں، اور ایک دم اچانک رسول اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے، اور پھر مسکراتے مسکراتے ایک دم زور زور سے رونا شروع ہو گئے۔ اتنا روئے کہ آپ کی ریشہ مبارک تر ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ میں کہتی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ رسول خدا جانتے تھے کہ ایک روز اسی ذوالجناح پر میرا حسین بیٹھا ہوگا اور کربلا کے میدان میں تنہا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول خدا زور زور سے رونے لگے۔ کہا رسول خدا نے، یہی میرا نواسا ہوگا، یہی میرا گھوڑا ہوگا، لیکن مدینہ نہیں کربلا ہوگا۔ یہ جب اس سے گرے گا، میں اس مرحلے کو سوچ کر رونا آ رہا۔ اب جناب سید الشہداء پہنچے ہیں کربلا میں۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا اس مصائب کو۔ اب جناب سید الشہداء کربلا پہنچ گئے، آپ کی سواری رک گئی۔ آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ بتانا چاہتے ہیں سید الشہداء کہ میری سواری کو بھی احساس ہے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ سوال کیا حسین نے کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا، اس سرزمین کو نینوا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا، کوئی اور بھی نام ہوگا؟ نینوا نہیں، کوئی اور نام بتاؤ۔ تو اب ایک شخص نے کہا کہ یہ اس کا نام ہے۔ مولا نے کہا، نہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس طرح سے مولا نے 9 بار سوال کیا۔ تب ایک آدمی نے کہا، اس زمین کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ کربن بلا، کرب و بلا، جہاں بڑے بڑے انبیاء آ کر لرزتے تھے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں بہت بڑی بڑی بلائیں نازل ہوئی ہیں۔
لوگ یہاں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اتنے میں جناب ام کلثوم نے جناب عباس کو آواز دی، کہا عباس ذرا میرے بھائی حسین سے کہنا اس سرزمین سے کوچ کر جائیں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، جیسے یہاں پر میرا کلیجہ سب پھٹ جائے گا، نہ جانے کیسی کیفیت ہے کہ بار بار رونا آ رہا ہے۔ ارے میں کہوں گی بی بی یہیں پہ تمہارے علی اکبر کا سینہ چھلنی ہوگا، ارے یہیں پر قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ عباس ذرا بھیا سے کہو کہ یہاں پر مت رکے، مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے عباس سے کہا کہ یہاں پر خیمے نصب کر دو۔ مولا کے حکم پر خیمے نصب کر دیے گئے۔ پھر مولا نے کہا عباس ذرا معلوم تو کرو کہ یہ زمین کس کی ہے، ان لوگوں کو جا کر کہو کہ نواسہ حسین نے تمہیں بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ تو جناب عباس نے کہا ذرا بنی اسد کو بلاؤ جن کی یہ زمین ہے۔ بنی اسد آئے تو جناب عباس نے کہا کہ رسول کے نواسے حسین ابن علی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیمے میں آئے، بنی اسد زمین پر بیٹھے، امام کے ہاتھوں کو چوما، کہا نواسہ رسول آپ نے کیسے ہمیں یاد کیا؟ مولا نے کہا یہ زمین آپ لوگوں کی ہے؟ کہا ہاں یہ زمین ہماری ہے۔ کہا قیمت کیا ہوگی؟ کہا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو کہا مولا آپ سوال کر رہے ہیں، بغیر قیمت رکھ لیں، یہ زمین آپ کی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، میں حسین ہوں، رسول کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، لوگوں سے کبھی بھی اس طرح سے زمین حاصل نہیں کرنا چاہتا، مجھے بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے زمین کی قیمت 5000 دینار بتائی۔ مولا نے کہا کہ میں 20,000 دینار تمہیں دوں گا۔ کہا نہیں مولا 5000 کافی ہے۔ مولا نے کہا نہیں 20,000 رکھ لو، یعنی مولا نے جتنی رقم تھی اس کی 4 گنا زیادہ ان کو پیشکش کی۔ مولا نے ان کو 4 گنا زیادہ رقم دی اور کہا کہ میں نے تمہیں رقم دے دی، اب یہ زمین بھی تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، زمین دوبارہ واپس ہبہ کر رہا ہوں۔ کہا مولا جب آپ نے زمین کی قیمت دے دی تو پھر زمین واپس کیوں دے رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ میرے تم سے 3 تقاضے ہیں، زمین رکھ لو مگر میرے 3 کام کر دینا۔ کہا مولا فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ بغیر زمین کے بھی آپ حکم دیں گے تو کام کریں گے۔ مولا نے کہا سن تو لے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے لاشیں دفن کر دینا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، ہمارے لاشیں اس طرح سے پڑے نہ رہے، کہیں علی اصغر کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہے، کہیں علی اکبر اور قاسم کے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہے۔ کہا مولا اگر کافر بھی مر جائے تو دفنانا واجب ہے، ہم تو مسلمان ہیں، آپ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، یہ آپ نے کیسی بات کی؟ مولا نے کہا بس ہماری بات یاد رکھنا، ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ پھر کہا مولا نے آپ نے کہا 3 باتیں ہیں، باقی 2 کیا ہے مولا؟ کہا اگر میرا کوئی زائر آئے نا اور پوچھے کہ حسین کی قبر کہاں ہے تو میری قبر کا نشان ضرور بتا دینا، میرے زائرین کو قبر کے نشان ضرور بتا دینا، بتا دینا کہ یہاں حسین کی قبر ہے، بتا دینا یہاں علی اکبر کی قبر ہے، بتا دینا کہ یہاں پر میرے قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا۔ کہا مولا تیسرا کام کیا ہے؟
اب میں دیکھتی ہوں کہ کون سی آنکھ نہیں روئے گی، ہاتھ جوڑ کر پیش کروں گی، ذرا ذہنوں میں کربلا لے آئیے، محسوس کیجئے کہ حسین آپ کے سامنے ہیں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر میرا کوئی زائر آئے اور بہت غریب ہو، اس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، اس کو 3 دن تک مہمان رکھنا، اسے کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا، میرے زائر کو بھوکا نہ رہنے دینا۔ اجرکم اللہ، میں نے یہ زمین واپس کر دی میرے زائرین کو۔ مولا نے 3 دن ہی کیوں کہا؟ مولا نے فرمایا 3 دن مہمان رکھنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرے مولا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جب بھی ان کا کوئی زائر آئے وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا، میں نواسہ رسول ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں سے کہنا کہ برقعے لے کر آئیں۔ بنی اسد گھروں کو واپس گئے، اپنی عورتوں کو لے کر آئے، کہا حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ سب عورتیں آئیں، کہا آقا آپ نے بلایا ہے؟ تو مولا نے کہا جانتی ہو میں کون ہوں؟ یہ سب بیبیاں کہنے لگیں آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا میں زہرا کا لال ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لال ہوں۔ بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد لاشیں دفن نہ کریں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا، ہمارے لاشوں پر خاک ڈال دینا، ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں۔ بیویاں سب رونے لگی، مولا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا لاشا پڑا رہے؟ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اتنے میں بچے آئے تو مولا نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سکینہ کا بابا ہوں، میں رقیہ کا بابا ہوں۔ مولا نے کہا ایک مرتبہ کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ ہائے رے غربت حسین، ہائے رے غربت زہرا، ہائے رے غربت علی، ہائے رے غربت رسالت، ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہے۔ مولا نے اتنی بار کہا کہ ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہے۔ تیسرا دن آیا، بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے گئیں، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہائے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، ہائے میرے لال کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ امام زمانہ کی زیارت ناہیہ کے جملے پیش کروں گی، قسم ہے خدا کی اگر جو اس جملے کو سنے گا تو ضرور گریہ کرے گا۔ سنتے ہیں امام زمانہ نے کیسے سلام کیا؟ کہا سلام ہو میرے اس جد حسین پہ جس کی دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف سے، جس کی دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف سے مل گئی۔ میرے مولا کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پر جن کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں سے مل گئیں۔ پھر مولا کہتے ہیں زیارت ناہیہ میں میرا سلام ہو میرے اس جد کی سفید داڑھی پر جو خون سے سرخ ہو گئی تھی، میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پر۔ پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس سر پر جو نو کے نیزہ پہ بلند تھا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس بے کس مظلوم پر جو اسیروں میں سب سے بڑا مظلوم تھا، جس کے گلے میں طوق تھا۔ پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس معصوم سی بچی پر
ارے اولاد والے جملے سنیے میرے مولا کیا فرماتے ہیں. میرا سلام ہو اس مظلومہ معصومہ بچی پہ، چھوٹی سی بچی پہ، جس کے رخساروں کا کوفہ سے شام تک، کربلا سے کوفہ تک سفر میں مسلسل بدلتا رہا. ہر لمحے رخساروں پہ جو رنگ تھا وہ بدلتا رہا. کبھی سرخ ہو جاتا تھا، کبھی رنگ نیلا ہو جاتا تھا. نہ جانے کتنے تماچے لگے، بچی کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.